الحمد دراصل للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ کیونکہ کل سنڈے تھا تو ہم نے حدیث کی کلاس تھی، اور آج ہم واپس آ گئے ہیں قرآن پر، اور قرآن میں ہم نے شروع کر رکھی ہے سورہ نور۔ میں بڑا کوئکلی آپ کے سامنے سورہ نور کی پہلی 19 آیات جہاں تک ہم نے پڑھ رکھا ہے، میں ایک بڑا کوئک آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ سورہ نور جو ہے اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سورہ نور انتہائی، پورا قرآن اہم ہے لیکن اس سورت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ اس کی اہمیت کے حوالے سے کہ اس صورت میں جو احکام دیے جا رہے ہیں ان کی تعمیل فرض ہے۔ کیوں؟ جب تک یہ فرد اور اجتماعیت یا حکومت اس کو جب تک نافذ نہیں کرتی، وہاں معاشرتی اصلاح ہو نہیں سکتی، اور یہ سزاؤں سے پہلے لوگوں کا تزکیہ کرنا انتہائی ضروری ہے، جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی 13 سال کے دور میں کیا۔ اور جو ہی حکومت ملی، حکومت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ احکامات ہیں جب وہ نافذ ہوئے تو ایک معاشرہ مثالی بن گیا۔ اب ذرا غور سے سنیے کیا اس میں جو احکام دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے 100 کوڑوں کی سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو زنا جیسے کبھی فعل میں ملوث ہوں، تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، ان شرائط کے ساتھ جو فقہ میں بتا دی گئی ہیں۔ نمبر 2، آیت 4 میں بتا دیا گیا کہ اگر کوئی کسی پہ تہمت لگائے، قذف جس کو کہتے ہیں، تو اس کو بھی روکنے کا پورا بندوبست کیا گیا ہے، اور اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی خاوند میاں اپنی بیوی پر یا بیوی خاوند پر الزام لگائے تو اس کے لیے لعان کا ضابطہ ہے، جو آیت 6 تا 9 میں بیان ہوا ہے، اور آیت 10 میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے، کیونکہ وہ تواب بھی ہے اور حکیم بھی ہے کہ اس نے یہ احکامات دے کر، اور اگر کوئی معاشرہ ان احکامات کی پابندی کرے گا تو وہ پوری طرح ایک معاشرہ جو ہے وہ انشاءاللہ ان فحاشیوں اور عریانیوں سے پوری طرح پاک ہو جائے گا۔ آیت 11 سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے بہت اچھی طرح مطالعہ کر لیا ہے، میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ بھی بھیجا تھا کہ یہ عفق کا جو معاملہ ہوا تھا اس کے حوالے سے ہدایات ہیں، اور یہ آگے بالکل ساری آپ دیکھ لیں، 11 12 13 14 15 16 اور 17 18 آیات میں انہی کا تذکرہ ہے، اور اس موقع کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے وہ احکامات عطا فرمائے جن سے وہ سزائیں بھی حکم دیا، تاکہ معاشرے میں ان چیزوں کو پوری طرح ڈسکریج کیا جا سکے، ان کا خاتمہ کیا جا سکے، اور معاشرہ صحیح معنوں میں ایسا معاشرہ بن جائے جو ان تمام غلاظتوں سے پاک ہو۔ یہ تھا خلاصہ ان آیات کا جو ہمارے اوپر فرض ہیں، انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے۔ کوئی سوال آیت 18 تک؟ اب آ جائیے آیت 19 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحاشی پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب سزا کے مستحق ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑی اہم آیت ہے، ہر آیت ہی اہم ہے۔ یہاں دو عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو فحاشی پھیلائیں۔ اب ذرا غور کیجئے کتنی اللہ تعالیٰ نے
حکمت کی بات ارشاد فرمائی ہے، اور کتنی بڑی حقیقت ہے۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، یہی جو فحاشی کا پھیلاؤ ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، آپ کے جو یہ دوسرے سوشل میڈیاز ہیں، اتنی فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، اور دنیا کی حالت دیکھ لیں، معاشرے دیکھ لیں، حتیٰ کہ مسلمان ملکوں کے معاشرے دیکھ لیں، پاکستان کا معاشرہ دیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک صاف بتا دیا، یہ اللہ کا اصول قانون ہے جو کبھی نہیں بدلے گا، کہ دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی عذاب۔ اور آج اس کو آپ اس کا ثبوت، جیتا جاگتا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو خاص بات ہے بلا وہ کیا ہے؟ اس آیت کے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا حصہ، اس میں خاص بات کیا ہے؟ جلدی بتائیں، جلدی کریں۔ سر ایمان کے ہوتے ہوئے پھر فحاشی پھیلانا۔ دیکھیں، جو خاص بات ہے وہ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ سر مسلم معاشرے میں۔ جی جی جی، بھائی یہ احکامات ہیں ہی مسلم معاشرے کے لیے۔ کافروں نے تو انکار کر دیا، اور اللہ نے آزادی دے دی، کر لو انکار، آؤ گے میرے پاس ہی، حساب میں ایک ایک چیز کا لوں گا۔ تو سب سے جو بڑی بات ہے وہ ہے کہ یہ وہ برائی ہے، فحاشی پھیلانا مسلم معاشرے میں، جس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں نا، تو یہ کون کون سی چیزیں ہیں، بڑے غور سے سنیے، جو دنیا اور آخرت دونوں کے عذابوں کا انسان کو مستحق بناتی ہے۔ یہ ایک ہے فحاشی پھیلانا۔ اب میں آپ کو لکھواتا ہوں، اور آپ لکھیں پلیز، اور سمجھیں کہ قرآن مجید کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہوگا۔ ایک آپ نے دیکھا کہ فحاشی، مسلم معاشرے میں فحاشی پھیلانے والوں کا، یہ اللہ کے قانون ہے، یہ کبھی نہیں بدلیں گے، یہ اللہ کا قانون برحق ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں گے کہ کون سا دوسرا نقطہ ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ان کو دنیا اور آخرت کا دونوں کا عذاب ہوگا؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا ذوق اور شوق دیا ہے۔ اب ذرا آیتیں لکھتے جائیں، اور ساتھ دنیا اور آخرت کا عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو بقرہ کی 85 لکھیں، بقرہ کی 85، 85 نمبر آیت سورہ بقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین پر جزوی عمل کریں گے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ یہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے گھروں میں، ہمارے اپنی ذات میں، ہم اس کے تو مسئول ہیں نا۔ تو دین پر جزوی عمل کے، کچھ کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں مثال ہے سود کی، کس قدر سود عام ہے ہمارے معاشرے میں، جو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے، جس کی بارے میں احادیث پڑھ کے انسان کانپ اٹھتا ہے۔ تو پہلی آپ نے دیکھی سورج، ابھی ہم نے نور کی جو پڑھی ہے، کہ فحاشی مسلم معاشرے میں پھیلانے والوں کے لیے، پھر جزوی دین پر عمل کرنے والوں کے لیے۔ تیسری جگہ ہے سورہ بقرہ کی 114، لکھیں سورہ بقرہ کی 114، اور وہاں فرمایا کہ جو لوگ مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں یعنی مسجدوں وغیرہ میں ان کے نام کی یاد سے روکے اور ان کے ویرانی کے درپے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان معبدوں میں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، اللہ کی یاد کے آستانے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اس عمل پر بھی
کس کی وعید ہے؟ دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب. 3 ہو گئے. آپ لکھ رہے ہیں نہیں لکھ رہے؟ جی سر جی سر جی لکھ سر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں سر جی۔ اچھا. مرتد جو ہے، جو دین سے پھر جائے، آج مسلم معاشرے میں کثرت سے لوگ ہیں، ان کو بھی بتایا کہ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا، نہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے اگر کوئی نیک اعمال تھا بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا کیونکہ انہوں نے کفر کیا. تو یہ سر جی چوتھی. آیت نمبر بتا دیں جی، یہ والی۔ البقرہ کی 217. اب میں آیتیں لکھوا دیتا ہوں آپ کو، اور آپ خود پڑھیں گے ورنہ پھر پورا وقت اس میں گزر جائے گا. اچھا. اللہ تعالیٰ نے منکرین کو قتل کرنے اور انصاف کا حکم، جو لوگ انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو ناحق قتل کریں، ان کے لیے بھی یہ دنیا اور آخرت کا عذاب ہے. یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت 21 اور 22. اچھا. کافروں کے لیے تو آپ قرآن میں ڈھیروں آیتیں ملیں گی جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی وعید بتائی ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا. منافقین کے لیے بھی دنیا اور آخرت کا عذاب ہے. اس کے لکھ لیے توبہ آیتیں، سورہ توبہ 54 اور 55. توبہ 54 اور 55، منافقین کا انجام دنیا اور آخرت میں. توبہ ہی کی 68 اور 69. توبہ ہی کی 84 اور 85، 84 85. اور سورہ حج کی 11. اچھا. اور ایک اور جو بڑی آپ کے اور میرے لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میثاق الہی کو توڑنے والوں کا بھی انجام دنیا اور آخرت میں اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اچھا. میثاق الہی کیا ہے بھلا؟ ہمارا مسلمانوں کا کیا ہے میثاق الہی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود مقصد ہے زندگی سر، زندگی کا مقصد۔ اللہ کے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو اللہ کے زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہم اگر زندگی پوری میں انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کریں گے، یہی عبادت ہے. اب ہم میں سے کچھ لوگ، چند لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت انفرادی حیثیت میں کرتے ہیں، لیکن اجتماعی حیثیت میں ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. ہم یورپ اور امریکہ کے لاز اب ہماری عدالتوں میں نافذ ہیں. شادی بیاہ میں آپ دیکھ لیں جو، اور مخلوط معاشرہ دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی کی زد میں آتی ہیں. سر ایک آیت تو سورہ معاہدہ کی 33 الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اس میں بھی خزی دنیا والعذاب الآخرہ۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ وہاں بھی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو یہ سب آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آیتیں جو ہیں کون سی آیتیں ہیں جس پہ وعید ہے آخرت اور دنیا کے عذاب کی. سر یہ ابھی جو آپ نے آیت بولی ہے یہ کون سی تھی؟ یہ کون سی تھی؟ میں پھر دیکھتا ہوں. میثاق الہی کو توڑنے والوں کا انجام۔ ہاں، میثاق الہی کو توڑنے والی بڑی اہم آیت ہے. یہ سورہ رعد کی 25 ہے. سورہ رعد 13 نمبر پر ہے، اس کی آیت 25 ہے. جزاک اللہ۔ اچھا. اب میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ یہ آیتیں کیسے ڈھونڈتے ہیں قرآن میں. آپ سب کے پاس ایک کتاب ہے. اگر آپ قرآن کے طالب علم ہیں نا تو یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. معجم المفارس لالفاظ القرآن الکریم. یہ کتاب اویلیبل ہے خاص کر ان کے اسلامی یونیورسٹی کے بک سٹورز پہ. میں نے یہ لیبیا میں خریدی تھی. بڑی کمال کی کتاب ہے. اب آپ آیات کا لفظ نکال لیں یا اس میں سے کوئی لفظ نکال لیں، دنیا اور آخرت، تو آپ کو ساری آیت وہاں جائیں گے تو مل جائیں گی.
اس آیت کے اندر، اس قرآن، اس معجم المفارس کے اندر۔ اچھا، اب آیت نمبر 19 پہ واپس آئیں تاکہ ہم اپنے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ صورت کیوں نہ اہم ہو، اتنی اہم ہو جتنی خود قرآن نے بتائی ہے، کہ یہاں پوری طرح ایک طرف آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں مدینے میں لوگوں کی ایسی تزکیہ نفس کیا کہ ان کو خود اس کبھی فعل سے بے انتہا نفرت تھی، لیکن مدینے میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی، منافقین بھی تھے اور لوگ بھی تھے، تو اس وقت یہ ضروری تھا کہ اس کو قابل سزا جرم بنایا جائے، اور وہ جرم بھی ایسا کہ جس کی سزا سر عام دی جائے جب ثابت ہو جائے تو۔ یہ تھی آیت نمبر 19۔ آپ کو یہ میرا خیال ہے پوری طرح سمجھ آ جائی ہوگی، اگر پھر بھی کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ اور اس کا جو آخری حصہ ہے آیت 19 کا، بڑا اہم ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کتنا ریلیونٹ ہے اگر اس پس منظر میں دیکھیں جو آیت میں، کہ جو اللہ حکم دے رہا ہے نا، کس کا؟ جو پیچھے سارے احکام آئے ہیں، زنا کے، لعان کے، قذف کے سزائیں، تو وہ اللہ حکم دے رہا ہے جو جانتا ہے، جس کو ان اینڈ آؤٹ پتہ ہے، جو بکل شیء علیم ہے۔ اس فکروں کو یاد کر لیں، بکل شیء، ہر چیز کا علم تفصیل سے اس کے پاس ہے، تو وہ حکم دے رہا ہے، اس لیے یہ بالکل برحق ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 19 پر؟ آج اب چلتے ہیں آیت نمبر 20 میں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل، اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت شفیق اور رحیم ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑا پچھلی آیات کو سامنے رکھیں نا، بہت پیاری تشریح اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ قوانین آپ کو لا کے آپ نافذ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس انتہائی مہربان، رعوف اور رحیم کی رحمتوں کا مستحق بن جائے گا یہ معاشرہ۔ اس میں سے ساری عریانی اور فحاشی ختم ہو کے رہ جائے گی۔ کیوں؟ ایک طرف انسانوں کا تزکیہ ہوگا، اور دوسری طرف جب اگر اس کے باوجود لوگوں نے یہ کام کیا تو یہ سزائیں جو ہیں ان کے لیے بالکل عبرتناک سزائیں ہوں گی، تو وہ اس سے باز رہیں گے۔ جب اس سے باز رہیں گے تو وہ معاشرہ بالکل وہی معاشرہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت مدینے کا معاشرہ تھا، جو صحابہ کرام کے وقت معاشرہ، اور وہ دنیا کا سب سے پرامن اور ایسا معاشرہ کہ جس میں برائیاں کم سے کم ہوں گی۔ ورنہ آج آپ یورپ اور امریکہ کا معاشرہ دیکھ لیں، آپ مسلمان مشرکوں کا معاشرہ دیکھ لیں جو اس قرآن کی آیت سے دور ہے، تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمتیں ہیں کہ اس نے ہمیں یہ قانون بتا دی ہیں جن سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھیڑا جا سکتا ہے۔ تو کتنی بڑی تنبیہ ہے کہ ان کو نافذ کرو تو تمہیں یہ پھل مل جائے گا۔ اللہ کے رعوف، انتہائی مہربان اور اس کی رحیم ہونے کی صفات کا آپ کو اندازہ ہو سکے گا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب چلیں آیت 21۔ جزاک اللہ خیر سر۔ جزاک اللہ سر، سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا، اب آیت 21 کی دیکھیں، ایک ایک آیت کو دیکھیں کہ جب شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ بڑی اہم احکامات ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے بلا؟ ہم سب سے سر جی۔ ہاں، اہل ہم ایمان سب سے، ہم سے سے۔
पहली बात, ला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, शैतान को फॉलो मत करो, शैतान की पैरवी मत करो। भला क्यों शैतान की पैरवी करने से सख्ती से मना किया जा रहा है? सर शैतान इंसान का तो दुश्मन दुश्मन है और ये तो बेहयाई का ही हुक्म देता है। लकुम अदुव्वुम मुबीन। वो आपकी बात बिल्कुल आगे ठीक है। जो सिराते मुस्तकीम से दूर ले जाएगा सर। ये आपका दुश्मन है, अल्लाह ताला ने हमारे ईमान इसको को दुश्मन हमारे है। लिए आजमाइश बनाया है, बड़े गौर से सुने। और ये दुश्मन इसलिए है, खुला दुश्मन है, क्योंकि उसने चैलेंज किया, मैं दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से पीछे आऊंगा, पीछे से आऊंगा, इनको वर्गलाऊंगा। क्यों वर्गलाएगा? ताकि हम जन्नत से महरूम हो जाएं और जहन्नम में अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हो जाएं। ये है, शैतान ने अपने जिम्मे काम लिया और अल्लाह ने हमारी आजमाइश के लिए उसको ये इजाजत भी दे दी। तो उसके नक्श कदम पर चलोगे तो जहन्नम में पहुंचोगे। वह मैं यब्तग़ी खुतवात शैतान, और जो कोई पैरवी करेगा शैतान की, फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर, वो तो हुक्म ही इसी बात का देता है, फाशी और मुनकरात, बुरे कामों का। क्यों? जब उनमें मुलव्वस होगा इंसान तो अल्लाह को भूल जाएगा, और फिर अल्लाह ताला को जब भूलेगा तो अपने आप को भूल जाएगा, अपने आप को भूलेगा तो फिर शैतान के पीछे चल के सीधा जहन्नम में जाएगा। आप जरा देखें, एक आयत के अंदर रब्बुल आलमीन ने कितना करम फरमाया है। इसीलिए आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतहू, अगर तुम पर अल्लाह कि फजल और रहमत ना होती, मा ज़क्का मिनकुम मिन अहदिन अबदन, तुम में से कोई भी जो है वो तज़किया अपना हासिल कर सकता। ये अल्लाह ने कितना करम फरमाया है। तज़किये के लिए अल्लाह ने क्या करम फरमाया है? कुरान नाजल किया है सर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि और वसल्लम। अंबिया भेजी और किताबें भेजी। हाँ, दोनों बातें, किताबें भी और अम्बिया भी। और आप देखें, मैंने वो 4 आयतें आपको कहा है अच्छी तरह याद कर लें। हज़रत इब्राहीम की दुआ बकरा की 129 में है, उसकी कबूलियत बकरा की 151 में है, जहाँ साफ बता दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 काम हैं। पहला काम है तिलावत आयात, उसके बाद है तज़किया, उसके बाद है तालीम किताब, उसके बाद है तालीम हिकमत। ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। और आयत 129 बकरा, 151 बकरा और 164 आले इमरान, और आयत नंबर 2 सूरह जुमा। ये आपको बिल्कुल, आपको अजबर होनी चाहिए कि अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा काम ये था। कुरान भी इसीलिए नाजिल हुआ कि ताकि इंसान तज़किया हासिल करे। तज़किया क्या है? आपके ज़बान का तज़किया, आप कौल का तज़किया, आपके अमल का तज़किया, आपके मामलात का तज़किया, आपके अल्लाह ताला के जो हकूक़ हैं उनको अदा करने में तज़किया, इंसानों के जो हुकूक हैं उनको अदा करने में तज़किया। बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर जी। जी सर, जी जज़ाकल्लाह सर। खैर। अच्छा, अब आप मुझे आयत एक बताएं जिसमें तज़किया का हुक्म दिया गया हो, और वो कौन सा अमल है जो नंबर 1 पर है तज़किया के हवाले से? आयत बताएंगे? सब्बिह इस्म रब्बिकल आला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तिलावत आयात। जी, तिलावत आयात। अब आयत सुने और लिखें अपने पास। कद अफलह मन ज़क्काहा, कामयाब वो हुआ जिसने इसका तज़किया कर लिया नफ्स का। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, वो नाकाम हो गया जिसने इसको दबा दिया। ये दस्साहा, दबाने का लफ्ज़ क्यों आया है? इसलिए आया है, किसान किसान के कहने पे लग चल पड़ा।
नहीं 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 मैडम, जरा बात आपको समझ के किया करें। खुद नफ्स के अंदर अल्लाह ने पहचान रखी है नेकी और बुराई की। फलहमहा फुजूरहा व तकवाहा। अब दबाता क्या है? नफ्स तो कहता है नेकी कर, ये नफ्स को दबा के बुराई करता है, रिश्वत लेता है बदबख्त। ये है दबाना। जमीर की आवाज को दबाता है सर। हाँ, जमीर नफ्स है वो, और लेकिन जमीर कौन सा? बिगड़ा हुआ जमीर नहीं, लवामा, लफ्ज़ लवामा को नफ्स लफ्ज़ मुतमइना लवामा। करना। अच्छा, अब आपने मुझे नहीं पूछा कि ये कौन सी आयत है, कद अफलह मन जक्काहा व कद खाब मन दस्साहा। सर जी देखिए, सर, सूरह शम्स नहीं लगी की थी। आयत है। सूरह शम्स शम्स की आयत 9 और 10 है। वज़कर रस्म रब्बिही वसल्ला। वो कौन सी आयत है? सर ये इसी ने सूरह अल आला की है सर ये तो। सूरह अल आला की। ये सब आयतें आपको याद होनी चाहिए। कद अफलह मन तज़क्का व ज़कर रस्म रब्बिही फसल्ला। तो तज़किये के दो तरीके यहाँ, मेन तरीके। एक है ज़कर रस्म रब्बिही, अपने रब के नाम का जिक्र किया, फसल्ला, और नमाज कायम की। सूरत आला है ये सूरत आला का है। अच्छा, ये जो कद अफलह से जिससे सूरत वो शुरू होती है आपकी, मोमिनून, कद अफलहल मोमिनून 11, जी सर। वो भी तज़किये का एक बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि फलाह की बात हो गई वहाँ। अच्छा, उस जैसी आयत जैसी वहाँ सूरा मोमिनून में पहली 11 आयत हैं, उसी के तर्ज पे कुरान में और भी आयत हैं, बिल्कुल इसी तर्ज पर जिस तर्ज पे जी ये। सर। हाँ, सूरत सूरह अल मारिज। सूरत 19-34। शाबाश शाबाश, इरम कमाल कर दिया आपने। 19 ता 35, जज़ाकल्लाह मारिज। देखें ना, जब तज़किया ही कामयाबी है, तो मैं और आप कुरान से पूरी तरह आगाह हों कि इस तज़किया को कुरान ने किस तरह, कहाँ, किस हालत में बयान किया है, और उसका समझ जब आ जाएगी तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कुरान का ये इल्म हमें पूरी तरह ताकत बख्शेगा, अल्लाह की तरफ से तौफीक बख्शेगा कि हम तज़किये के काम करें। दर्स का मतलब ही यही होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की बात को पूरी तरह समझकर उस पर अमल करें, ताकि कुरान का की हिदायत का हक अदा करें और अल्लाह के यहाँ इनाम पाएं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हाँ, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतहु मा ज़क्का मिनकुम मिन अहदिन अबदा। इसकी तशरीह हो गई। आगे है वल वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा। अल्लाह जिसको चाहता है उसका तज़किया करता है। अब ज़रा मुझे इसका सही सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि यहाँ अगर सिर्फ लफ्ज़ी मानी पे जाएंगे और इस आयत को हम कुरान की पूरी रोशनी में नहीं देखेंगे, तो हम कहेंगे कि बस जी वो तो तज़किया तो सिर्फ अल्लाह का काम है। हमें सर वही बात है कि वयहदी मन अनाब, उसके बाद सर अल्लाह वैसे ताला की इल्म और आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये बात कहें कि अल्लाह के बताए हुए उसूलों पर जब इंसान अमल करेगा, जी वो सर जो अल्लाह ने उसूल बताया ना, यहदी मन युनीब, हिदायत वो पाएगा जो कोशिश भी अल्लाह की तरफ करेगा। रुजू करेगा। बड़े गौर से सुनिए बात को। और दूसरी जगह यहदी मन अनाब, अनाब माजी है और युनीब जो है मुजारे का सीगा है। एक जगह है कि जो हिदायत, अनाब का माना करेंगे कि जिसने रजू किया माजी में, और युनीब का मतलब है जो हाल में भी और मुस्तकबिल में भी रुजू करेगा, अल्लाह ताला उसको ज़रूर हिदायत देगा। अच्छा, अल्लाह ताला ज़रूर हिदायत देगा जो उसकी तरफ रुजू करेगा। इसकी में कुरान की कौन सी आयत है हमारे पास? ये है दलाइल कुरान के जो मुझे और आपको पता होने चाहिए। लिखें आप सूरा अनकबूत की आयत 69।
یہ بالکل اس کا ایکسپلینیشن ہے. یہ جو ہے نا ولاکن اللہ یزکی من یشاء، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہاں 69 میں والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، جہاد جد و جہد کرتے ہیں، بھرپور کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو راستہ دکھاتے ہیں. ان کا تزکیہ ہو کر رہتا ہے جو طلب اور تڑپ رکھتے ہیں. سر جی کسی کا مائک کھلا ہے، پلیز بند سر کر یہ دیں. مریم کا مائک کھلا ہوا ہے اور لگاتار دیکھیں وہ ڈسٹرب کر رہی ہیں لوگوں کافی کو دیر نا. سے کھلا ہے. ہاں اب مریم نے بند، مریم ابھی تک بند نہیں ہوا آپ کا. اچھا، اب آگے جو صفت آئی ہے واللہ سمیع علیم، یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ اللہ جس سے آپ یہ سب جو بتا رہا ہے نا، مثلا اسی آیت میں دیکھیں کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور شیطان تو برائی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تمہارا تزکیہ نہیں ہو سکتا تھا. اللہ جس کی چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے. اور پیچھے جو سارے احکامات آئے ہیں سورہ نور میں بھی اور دوسری جگہ، وہ کون سا اللہ دے رہا ہے یہ احکامات؟ جو سمیع سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے. تو لہٰذا ان کی اس صفات کا جو ہے وہ تقاضا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے اور پھر اس کو آخرت اور دنیا کی نعمتوں سے نوازے. تو لہٰذا آپ اس اللہ کو جب بھی پکاریں وہ سنتا ہے اور بکل شعین علیم ہے، ہماری قلبی کیفیات تک سے واقف ہے. علیم بذات صدور. کوئی سر جی سوال؟ کوئی عنکبوت کی آیت نمبر بتا دیں سر جی. 69. جزاک اللہ. اچھا، کوئی سوال آج 21 کے بارے میں؟ اب آ جائیے سورہ 22 میں. آپ کو پتہ ہے یہ پچھلی آیات جو تھیں وہ واقعہ افک کے بارے میں تھیں. وہ جو جھوٹ گھڑا تھا منافقین نے، اور خاص کر اس میں مین رول عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہے اس کا تھا. اور وہاں اللہ نے ایسے احکامات اس واقعے کے بعد دیے کہ جس سے برائی جو ہے اس کا خاتمہ ممکن ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی حوالے سے یہاں آیت 22 میں بات ہو رہی ہے کہ ہوا یہ کہ ایک شخص تھا مسطع، اور مستا بن اثاثہ. جی اس نے، اس کی حضرت بکر صدیق بڑی مدد کیا کرتے تھے، مالی مدد. نادار تھا. تو جب بالکل فطری بات ہے کہ جب اس شخص نے آگے بڑھ کر یہ رول ادا کیا واقعہ افک میں، اس کو پھیلانے میں اس پر، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابوبکر صدیق نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ میں تو اب اس کو کوئی اس کی مدد نہیں کروں گا، اس نے انتہا کر دی ہے. تو یہاں پر دیکھیں ایک بڑی ربانی ہدایت آئی ہے، کمال کی. اور کمال اس لیے کہ میں اور آپ، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر اور معافی کا معاملہ عطا کرے. چاہتے ہیں نا؟ تو پھر ہمیں انسانوں کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھنا چاہیے. تو رب العالمین نے کتنی پیاری بات کہی ہے اور کیا نصیحت کی ہے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اور پھر آنے والی ساری اہل ایمان لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَةٍ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں، وسعت والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. اس پر قسم ہرگز نہ کھائیں. ان سے جو بھی غلطیاں ہوں، جو انہوں نے جس آپ سے
جس ان کی جو مدد کر رہے ہیں وہ آپ جاری رکھیں۔ اس لیے اللہ آگے فرماتے ہیں کیوں کہ تمہیں اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ وَلْيَعْفُو کہ وہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا اور درگزر کریں۔ کیوں معاف کریں اور کیوں درگزر کریں؟ بڑی پیاری بات آگے، اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ تو اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر اللہ کے لیے ان لوگوں کو بھی تو معاف کرو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ کی صفت کیسی اپروپریٹ لائی جا رہی ہے کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، لیکن اس کی بخشش اور اس کی رحم مشروط ہے کہ آپ بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معافی اور درگزر کا معاملہ کریں، اللہ کے لیے مال خرچ کریں، کن پر؟ مسکینوں پر اور مہاجرین پر اور اللہ کے غریب لوگوں کی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو وسعتیں اور مقدرت نہیں دی، غریب ہیں، ان کی مدد کریں۔ کتنی بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے کتنا بڑا حکم دیا ہے، اور جو اس کو مانے ان کے ساتھ اللہ کیسا معاملہ کرے گا؟ ان کے ساتھ اللہ غفور بھی ہوگا اور رحیم بھی ہوگا۔ تو دیکھیں مجھے اور آپ کو کتنا بڑا اس سورت کی ان آیات سے فائدہ ہو رہا ہے۔ جی سر۔ تو دیکھیں نا، یہاں آپ کو معرفت الہی بھی مل رہی ہے۔ یہاں بالکل سورہ اس میں جو فرمایا نا انفال میں کہ جب اذا تولیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایسی پوری کسی آیت کو اٹھا کے دیکھ لیں، اگر میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں نا، آپ یقین مانیں ہمیں بالکل وہ کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان برائیوں سے رک جانے کا حکم دیا جا رہا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ کوئی سوال آیت 22 کے بارے میں؟ سر جی سوال تو نہیں ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا تھا، بلا واللہ انا نحب ان نغفر لنا یا ربنا۔ یہ ہر مسلمان کا یہی جواب ہونا چاہیے۔ جی جی ابو بکر صدیق تو مثال ہے نا، ایسی مثال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ان کو رتبہ دیا ہے کہ مسلمانوں میں جو ان کا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، آپ دیکھیں، کبھی سوچیں، سیرت کے ہم طالب علم ہیں، کہ یار غار کون ہے؟ غار ثور میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے پاؤں رکھ رکھا ہے اس سوراخ پر جہاں سے کوئی موذی جانور آنے کا، اور جب وہ ڈستا ہے اور پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلتا ہے جب ان کو درد کے مارے ان کے آنسو گرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ یہ مقام کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ محبت ہے سر ان کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محبت، سچی محبت، زبانی کلامی نہیں، بے مثال سر ہے جی، سر۔ سر بے جی عمر رضی مثال، اللہ عنہ بالکل فرماتے آپ تھے نے، نا، عمر رضی اللہ اللہ، عنہ فرماتے تھے کہ ابو بکر مجھے وہ 2 دن دے دے اور مجھ سے سب کچھ میرا لے لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دنیا میں ہر انسان کا حق ادا کیا، کیا شبہ ہے، لیکن جی ابو بکر کا نہیں کر سکا۔ یہ ہے ابو بکر کے درجے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے 23 آیت نمبر 23 میں۔ بہت دیکھیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، قرآن میں غور و فکر کا اپنے اندر مادہ پیدا کریں، پھر دیکھیں کہ انسان، یہ وہ کتاب ہے جو مجھے اور آپ کو بالکل صراط مستقیم ایسا روشن کر دیتی ہے، اور اگر میں اس سے دور ہوں تو میں اللہ سے بھی غافل، صراط مستقیم سے بھی غافل، اور میں اللہ کی لعنتوں کا نعوذ باللہ مستحق ہو جاؤں گا۔ تو قرآن کا ساتھ نہ چھوڑیے، قرآن کو تلاوت آیت کا حق ادا کیجیے، ان پر عمل کرنے کا حق ادا کیجیے، پھر دیکھیں رب ہمارے، ابھی آیت 35 آ رہی ہے انشاءاللہ، جب میں اس کو کھولوں گا تو آپ دیکھیں گے
کہ کیا اللہ نے ہدایت، یہ نور وحی اور انسان کے اندر جو نور رکھ دیا گیا ہے، فلہمہا فجورہا و تقواہا کا، جب یہ دونوں ملتے ہیں تو کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اب چلیے آیت 23 میں پھر آ گیا ذکر کس کا، کہ دنیا اور آخرت میں دونوں کا عذاب کے مستحق کون ہوں گے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ پاک دامن اور بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ان بیچاریوں کو اتنی پکی سچی مومن ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں، اور یہ تہمتیں لگا کے اور ان کے بارے میں دیکھیں کس طرح معاشرے کو پوری طرح ان غلاظتوں سے پاک کرنے کے لیے اصول بتا دیے گئے ہیں۔ صرف اللہ کا غضب ان لوگوں پر اس پہ نہیں کہ ان پر لعنت کی گئی، آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جہنم کا بہت بڑا عذاب ان کے لیے ہوگا۔ کبھی آپ سوچیں کہ ایک دنیا میں تو انجام بھی موت آئی، بتا دیا اللہ نے نا۔ بڑے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک دفعہ موت آئی نا، بس آپ بندہ ختم، اور لیکن جہنم کا عذاب عظیم ایسا ہوگا کہ وہ مرے گا پھر زندہ کر دیا جائے گا، پھر عذاب سے مرے گا پھر زندہ کر دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر جہنم جو ہے وہ ہولناک اور خوفناک ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ آپ اگر قرآن کو پڑھیں نا، سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ انسان کا ایمان باللہ ہے، اور ایمان باللہ معرفت الہی سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ایمان باللہ کے بعد جس کی سب سے زیادہ تاکید ہے وہ کیا ہے بلا؟ تقوی، آخرت کا والدین یقین۔ کا، والدین آخرت کا یقین۔ تقوی پہ عمل کریں گے تو آخرت کا یقین ہوگا، تو تقوی پہ عمل کریں گے۔ یہ آخرت کا یقین قرآن بار بار کہتا ہے، میں نے آپ کو لکھوایا ہے کہ پہلی 5 آیات بقرہ کی ہوں، پہلی 5 آیات سورہ نحل کی ہوں، پہلی 5 آیات سورہ لقمان کی ہوں، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے نصیحت حاصل کریں گے، جو جنت میں اعلیٰ درجے کر، وہ صرف وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کا یقین اللہ نے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس یقین کا فائدہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ اگر یہ اتنی بڑی نعمت ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ تو غلط کاریوں سے بچ جاتا ہے زندگی میں سر۔ نیک بلا اعمال کرنے کی کوشش کرتے ڈاکٹر صاحبہ اتنی بات نہ کہیں، پہلے اس کو لے کے آئیں کہ یہ آخرت کا یقین ہی ہے جو ہمیں برائیوں پر عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ میرے اندر سے وہ کہ میں یقین ہے مجھے، اس لیے میں نے برائی نہیں کرنی، یقین ہے مجھے، میں نے نیکی میں سبقت کرنی ہے۔ یہ ہے وہ مسئلہ کہ انتہائی ذمہ دار زندگی گزارتا ہے انسان۔ پورا معاشرہ اگر یہ یقین اس کے اندر اکثریت کے پیدا ہو جائے تو پورا معاشرہ رش کے جنت بن جاتا ہے، اور جو برائی کریں تو اللہ تعالیٰ نے سزائیں اسی لیے مقرر کی ہیں۔ یہی تو سب سے بڑا فائدہ ہے سورہ نور کا۔ بات کو پوری طرح سمجھیں۔ کوئی سوال آیت 23 پر؟ اب آخرت کا جو یقین پیدا ہوتا ہے کن باتوں سے؟ بڑے غور سے دیکھیں۔ آیت 24 میں کہا کیسا دن ہوگا وہ، غور کریں ذرا، کاش ہم صرف ثواب کے لیے قرآن نہ پڑھیں۔ یوم تشہد علیہم، اس دن ان کے خلاف گواہیاں دیں گے، ان پر گواہیاں دیں گے، السنتہم، ان کی زبانیں، وایدیہم، ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، وہ جو دنیا میں اعمال کرتے رہے نا، اس کے بارے میں گواہ کون ہوں گے؟ کوئی باہر سے نہیں ہوں گے، خود اس کے اپنے ہاتھ، پاؤں اور زبانیں ہوں گی۔ جھوٹ بولا تو زبان فوراً کہے گی
تصدیق کرے گی کہ وہاں اگر جھوٹ بولے گا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اس نے فلاں فلاں جگہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ان ہاتھوں سے جس سے وہ کام کیا ہے وہ اس کے خلاف، جن پاؤں سے چل کے گیا ہے وہ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ رب کا نظام دیکھیں، انسان انکار کر سکے گا ان تین گواہیوں کے بعد؟ اللہ نہیں اکبر! سر، سوال کبھی ہی سوچا پیدا ہے نہیں آپ نے؟ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زبان سے سوچ سمجھ کے بولے، ہاتھوں سے وہ کام کرے جو حق ہے، نہ حق کام کرے گا تو یہی میرے خلاف گواہ ہوں گے۔ پاؤں سے چل کر وہیں جائے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، اگر غلط جگہ پر جائے گا تو قیامت کے دن یہ پاؤں بول اٹھیں گے۔ سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں کہ رب کا نظام کتنا زبردست ہے۔ مجھے دنیا میں زندگی یہ صرف قرآن بتاتا ہے۔ سر جی اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت ہمیں چوکنا رہنا چاہیے نا؟ وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایسا چوکنا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں زبان سے کوئی غلط بات نہ ہو۔ اچھا، یہ آیت اتنی بالکل۔ اہم ہے، اس آیت کے ساتھ لکھیں کہ اور کہاں کہاں ذکر ہے کہ انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ دیکھیں، یہ ایک دفعہ لکھ لیں گے قرآن پر تو ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس یہ علم ہوگا ساری آیات کا۔ سر جی یہ جی آپ نے آپ نے لکھوائی پرسوں لکھوایا ہے یاسین کی 65، نور کی 24، 24 حامیم سجدہ سورہ کی حامیم 20۔ سجدہ کی 20 اور 21، سورہ زلزال یوم الدین تحدث اخبارہا، یہ میں آپ نے پھر پرسوں لکھوایا۔ دیکھیں، میں اس لیے کہتا ہوں آپ نے تو لکھ لیا، جو لوگ اب نئے درس میں داخل ہوئے ہیں اللہ ان کو توفیق دے، یا جنہوں نے پہلے نہیں لکھا وہ لکھ لیں، تاکہ آپ کا قرآن اب جب اس ایک آیت کو پڑھیں گے تو 5 آیتیں آپ کی ساتھ کلیئر ہو جائیں گی۔ جی اور سر جی فہم لکھا دیں، آپ دوبارہ لکھا دیں۔ سورہ حامیم سجدہ 20-21 آیات، سورہ نور جو ابھی ہمارے زیر مطالعہ جس کو پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 24، سورہ یاسین آیت نمبر 65، اور سورہ زلزال آیت نمبر 4۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو آیت 24 کے حوالے سے؟ جزاک اللہ سر جی، کلیئر ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں آیت 25 پر۔ اگر آپ اس میں سے کوئی کہیں تو میں ایک آیت آپ کو پڑھ کے ترجمہ کر دوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں، جب سیلف لرننگ از دی بیسٹ لرننگ، جو خود کر کے سیکھتا ہے نا آدمی، وہ سب سے اچھا سیکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے عادت ڈالیں کہ ان آیات کا آپ خود مطالعہ کریں۔ سر آیت جی آپ نے 25، پڑھ کے بھی بتائی تھی ساری آیات۔ اچھا آیت 25 دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم اذن یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ پھر آخرت کی کیسی کیسی یاد دہانیاں قرآن کراتا ہے، ذرا غور کریں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ بھرپور بدلہ ملے گا جس کا انسان مستحق ہے۔ برائی کی ہے، اس برائی کا اس کو پورا پورا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ نیکی کی ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ جیسے قرآن نے بتایا ہے، اللہ اپنے حساب سے اجر دے گا، لیکن کم از کم جو ہے وہ نیکی جو اگر اللہ کے لیے کی گئی ہوئی خالصاً تو 10 گنا اس کا اجر ہوگا۔ تو پہلی بات، یوم اذن یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ وہ یعلمون، اور انہیں معلوم ہو جائے گا، ان اللہ والحق المبین، کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ اس دن ان کو پتہ چلے گا قیامت کے روز کہ اصل حق ہے کیا، جس کا قرآن بار بار ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے۔ اور مومن اسی لیے اس دن بڑے سرخرو ہوں گے
وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، کچھ چہرے جو ہیں وہ چمک دمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے، وہ اس عدل کو دیکھ کے وہاں انسان جو قرآن اہل ایمان اور اہل قرآن ہے ان کو بات ٹھیک سمجھ آ جائے گی کہ یہی وہ چیزیں تھیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اور آج اس کا وہ نمونہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی دن ان کو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ جس نے یہ انبیاء بھیجے، جس نے یہ قرآن اور دیگر کتابیں نازل فرمائیں، وہ کس قدر برحق خود ہے اور کس قدر برحق اس کے احکامات ہیں۔ یہ ساری چیزیں قیامت کے دن کھول کے سامنے آ جائیں گی، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اچھا ایک بات بتائیں، ہم قرآن کے طالب علم ہیں، یہ نکات ذرا نوٹ کیا کریں۔ قرآن کہتا ہے ایک تو حق الیقین اور ایک ہے عین الیقین، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ حق الیقین کیا ہے اور عین الیقین کیا ہے؟ سورہ تکاثر کے یہ دونوں اصطلاحیں ہیں۔ عین الیقین تو دیکھ کر یقین کرنا ہے، اور حق الیقین یہ ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے اس میں بالکل جم جائے۔ قرآن میں جو ثبوت ہیں ان پہ یقین کریں۔ یہ جواب بالکل ٹھیک ہے۔ وہ دلائل سنیں، یہ جو آپ بات کہہ دیتے ہیں نا، عین الیقین تو آپ نے ٹھیک کہا کیونکہ آنکھ سے دیکھا ہوا۔ حق الیقین بالکل ڈاکٹر صاحبہ نے جو کہا کہ وہ دلائل جو قرآن نے دیے ہیں ان دلائل کی بنیاد پر ہمیں یقین حاصل ہو جائے، یہ ہے حق الیقین۔ دنیا میں کسی چیز کا یقین حق الیقین ہے، وہ قرآن کے دلائل، اللہ کی ساری ان نشانیوں کو دیکھ کر، جب ان دلائل کو دیکھ کر انسان اس کا یقین کر لیتا ہے، وہ ہے حق الیقین۔ اور مومن حق الیقین والا ہوتا ہے، اس کو آخرت کا حق الیقین ہے کہ قرآن کے دلائل کی وجہ سے جو اس کا آخرت کا عقیدہ ہے وہ بالکل حق الیقین ہے۔ سر کوئی جی سوال؟ یہ لفظ جو آیا ہے حق المبین ہے۔ اور بھائی یہاں میں حق المبین کی بات نہیں کر رہا، میں اس حوالے سے حق المبین کا مطلب یہاں یہ ہے، میں نے حق الیقین کی بات کی ہے اور آپ کو کھول کے بتایا ہے۔ حق المبین آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں پر ہے کہ یہ واضح حق ہے، یہ ہو کے رہے گا، لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ سر سورہ نحل کی ایک آیت ذہن میں آ رہی ہے، یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ یہ ایک آیت نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ قرآن میں یہ مضمون بار بار انسان کے سامنے لایا گیا ہے۔ یہ وہ دلائل ہیں جو قرآن بھرا پڑا ہے۔ کاش ہم سوچ سمجھ کے جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ وہ حقائق ہیں جو بار بار ہمارے سامنے اس لیے لائے جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں زندگی گزاریں تو انہی اصولوں کے مطابق، پھر ہم بہترین، جو بھی انسان جس پوزیشن پہ ہیں، چاہے ذاتی ہو یا ہمیں عہدہ ہو یا مال ہو یا دولت ہو، انہی حقائق کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے تو ٹھیک گزاریں گے، ورنہ آپ وہی گڑبڑ کریں گے جو آج مسلمان کر رہے ہیں کیونکہ قرآن سے دور ہیں۔ جی سر بالکل۔ اچھا سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حق الیقین یا علم الیقین یہی اصل ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ آپ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اصل دنیا میں میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ ان معاملات کے بارے میں جو آخرت کے بارے میں ہیں، رسالت کے بارے میں ہیں، توحید کے بارے میں ہیں، ان ساروں میں ہمیں حق الیقین حاصل ہونا چاہیے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی سر جی۔ اور یہ حق الیقین آپ کو حاصل ہوگا ان دلائل سے جو خود قرآن، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں منشن کیے ہیں۔ اگر ان دلائل سے آپ نے ان دلائل کو پوری طرح سمجھ کے اور حق الیقین پوری طرح آپ نے اپنا لیا ہے، آپ کامیاب ترین انسان ہیں۔ اور اگر ڈھلم الیقین ہے، عقیدہ ایسا ویسا ہے اور اس کے آپ کے پاس دلائل نہیں ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں،
تو پھر آپ پھسل سکتے ہیں، اور یہی آج مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی جی سر۔ سر، ابراہیم علیہ السلام کا حق الیقین تو تھا نا، انہوں نے کہا مجھے عین الیقین بھی چاہیے۔ ہاں، حق الیقین ان کو تھا کہ اللہ کی ہر بات پر اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے؟ اولم تؤمن، ہاں، ذرا دیکھیں، یہ وہاں پوری طرح بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ حق الیقین کیا ہے، جو ان کو پہلے حاصل تھا، کس سے؟ دلائل سے۔ اور عین الیقین تو اللہ نے کہا کہ اچھا دیکھ، پھر میں فرشتے تو پرندوں کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اب آ جائیے آیت 26 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبیث للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات، اچھا پہلے یہاں پر رک جائیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ یہ خبیث کا مطلب کیا ہے؟ سر جی یہ جو بہتان بہت لگانے والے لوگ شیطان پہ کہنے پہ چلنے والی عورتیں۔ صرف بہتان لگانے والے نہیں، یہاں سر اسی اوپر سورہ سر جی ساری آیتوں آیت میں نمبر ساری وہ زنا سے دور رہتے ہیں، لیان کے عمل کو بالکل اس کو پہ عمل نہیں کرتے، وہ پوری طرح سچے پکے مسلمان ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی ہے تو وہ خبیث ہے۔ یعنی کہ اب سارے شیطانی کام کرنے والے۔ اور والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ گھرانہ جب بھی پورا گھر میاں بیوی سے مل کر بنتا ہے، اور اگر میاں اور بیوی دونوں خبیث ہوں نعوذ باللہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان گھروں کا کیا حال ہے۔ اور ان گھروں کا بھی حال دیکھ لیں جہاں ایک خبیث ہے اور ایک مومن ہے، کتنا بڑا وہاں فساد ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے ان گھروں پر جن میں مرد بھی طیب اور عورت بھی طیب، ان کی اولاد بھی طیب انشاءاللہ، بے اس گھر شک۔ کا ماحول بھی طیب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اولئک مبرؤون مما یقولون، ان یہ جو ان کی پاک دامنی ہے، اس کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ان کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ اس سے مبرہ ہے۔ لہم مغفرتن، انہی کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور یہ رزق کریم کہاں ملے گا؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ آخرت میں۔ آخرت میں۔ آخرت میں۔ دنیا میں تو آپ نے خود رزق کریم کھانا ہے نا، کما کے۔ یہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ خود وہاں فراہم کریں گے، وہاں برائی کا نام بھی نہیں ہوگا، برے رزق کی نام بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو خبیث عورتیں اور خبیث مرد، ان کا تعلق، اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں طیبین و طیبات جو دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی موٹی غلطیاں ان کے جو ہوئی ہیں، ان کی توبہ کی وجہ سے ان کو معاف فرما دے گا، اور ان کو جنت کا پاکیزہ رزق عطا فرمائے گا۔ کبھی آپ سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں، ہم جو دنیا میں کھا رہے ہیں، دیکھیں نا، پہلے رزق پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں، مجھے آپ میں سے کوئی بتا دے کہ گاؤں والوں کو چھوڑ دیں کہ ان کو خالص دودھ ملتا ہو۔ شہروں میں رہنے والا کوئی کہہ سکتا ہے مجھے بالکل کوئی پتہ ہے بھی نہیں خالص کہہ کیا ہو۔ سکتا سر سر، جی کوئی بھی اب تو نہیں کہہ گاؤں میں بھی سکتا۔ ملاوٹ کرتے ہیں لوگ۔ بہرحال وہ پکڑے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ صرف پانی کی کرتے ہیں گاؤں میں، اور یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل اور بکواس ڈالتے ہیں بیچ میں۔ تو جو بھینسوں کو انجیکشن لگتا ہے تو بس دودھ تو خراب ہو گیا نا۔ جزاک اللہ۔ یہ اب دیکھیں، یہ ہیں وہ چیزیں جو اس دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں۔
जन्नत का रिज्क इन तमाम चीज़ों से पाक होगा। मैं और आप कितने हमें खुशी का बायस है ये बात हमारे लिए कि रब ने उस जन्नत को हमारे लिए कितना हसीन और जमील बनाया है। तो आज यहाँ रोक लेते हैं, टाइम ख़त्म हो गया है। आज 26 पर कोई सवाल, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो या कोई तजवीज़ और मशवरा हो कि इसको और बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है, ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कुरान पाक को इस नेमत उज़्मा की कदर, सही कदर करने की सही कदर ये है कि इसको पढ़ें, समझें, इसके ऊपर गौर व फिक्र करें कि ये दुनिया की बेहतरीन और सबसे सच्ची तहरीर है अल्लाह की। बेशक सर आमीन जी, सुम्मा बहुत आमीन। बेहतरीन इससे तरीके सर से जी एक बेहतर आपका सर सवाल है बयान यहाँ हो किया पर। ही है। हो सर ही ये नहीं जो एक आयत सकता। सवाल। नंबर 25 में, सर ये आयत नंबर 25 में जो दीना हम है, इसकी थोड़ी सी वजाहत कर बदला, दें, मुझे उनका समझ। बदला, दीन, यहाँ दीन बदले के सिर्फ मानी में आया है। ठीक है, बात जजाकल्ला सर। समझ आई है कि नहीं? जी जी, जजाकल्ला। वो आपको सियाको सबाक से देखना होता है। यहाँ देखें ना, वहाँ बिल्कुल क्लियर है कि इस बदले के सज़ा और जज़ा के बारे में आया है। वरना अगर दीनुल हक आए तो इसका मतलब है कि वो अक्सर उसका माना होता है कि निज़ाम ज़िंदगी। ठीक है बात सर, क्लियर है? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जजाकल्ला। सर जी एक सवाल है यहाँ पर आयत 25 में जो अल खबीसात लिल खबीसीन, तो सर जी यहाँ पर ये मुराद भी इससे लिया जाता है, जा सकता है कि निकाह के लिए भी, यानी कि वो शादी के लिए भी ऐसे मर्द ऐसी औरतों ही को पसंद करते हैं और औरतें ऐसे मर्दों को। देखें, मेरी बात सुने। यहाँ क्योंकि आखिर में जो आयत का टुकड़ा है वो उसका सियाक व सबाक मुतय्यन कर देता है। दुनिया में तो जो मैंने आपको बताया है कि अगर ये कम्बिनेशन होंगे तो क्या उसके रिजल्ट होंगे, लेकिन यहाँ बात आखिरत की हो रही है कि आखिरत में सिर्फ और सिर्फ खबीस, खबीस के लिए जहन्नुम में, खबीस औरत और खबीस मर्द, और मोमिन मर्द और मोमिन औरत तय्यब जो है वो जन्नत में, और उनका ये मामला होगा। लिहाजा ये आयत जो है ये स्ट्रिक्टली आखिरत के लिए है। अब सर बात बस समझ लोग आई है कि नहीं आई? बुनियादी तौर पे तर्जमा कर रहे होते हैं और एक दूसरे को बता रहे होते हैं, हमने तो यही समझा। हाँ, लेकिन आज के आखिर में मैंने बता दिया, आप पढ़ लें। यही अब ये समझ बात आ गया। आखिरत की है। अल्लाह ताला शुक्र है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। इससे बेहतर कभी समझ आ ही नहीं सकती है हम लोगों को। सही बात है सर, ये आज क्या तो बात रूपे बहुत सर बस, था। ये अल्लाह ही का फजल है कि वो हमें तौफीक बख्शता है कि हम इसका सही सही मफहूम बयान करें, और हमें अल्लाह और से हम दुआएं करनी चाहिए, ये उसका करम है। और फिर आखिर में मैं दुआ कर रहा हूँ, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका